بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ایسی ہدایت عطا فرماتا ہے جو انتہائی محکم اور مضبوط ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت کے لیے پھر کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اپنے قاری کو انگلی سے پکڑ کے منزل پہ جا پہنچاتا ہے، اور وہ منزل نجات کی منزل ہے، کامیابی کی منزل ہے، فوز و فلاح کی منزل ہے، اللہ کے عرفان اور رب کی پہچان کی منزل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن حکیم اللہ کا دسترخوان ہے۔ جب یہ اللہ کا دسترخوان ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ کہ اس رب نے اپنی شان کے مطابق اپنے دسترخوان پر اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے نعمتیں چن رکھی ہیں۔ جب یہ اس مالک و خالق کا دسترخوان ہے تو اس کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس دسترخوان پر آنے والوں کا مقدر نہ بنے، یعنی قرآن حکیم کے اس دسترخوان پر۔ قرآن اور حدیث کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، کہ یہ قرآن حکیم یہ زندہ کتاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے مفاہیم باسی نہیں ہوتے، اس کے معانی کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابیں پرانی ہوتی چلی جاتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا جو کنٹینٹ اور مواد ہے وہ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کتاب وہ صدیوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، لیکن قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو جب سے اترا تب سے لے کے تا قیام قیامت ہر زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہر زمانے کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، کہ قرآن حکیم کی حکمتیں قدیم بھی ہیں، لیکن ایسی قدیم نہیں کہ زمانہ ماضی کو تو انہوں نے روشن کیا ہو اور آنے والے زمانوں کی ضروریات وہ پوری نہ کریں، بلکہ یہ ہر دور کی حکمتوں کو سمجھنے والی کتاب اور ہر دور کے حکمتوں کے تقاضے نبھانے والی یہ کتاب ہے۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا گر تمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر اقبال یہ سبق دے رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر تو حقیقی مسلمان، اگر تو ریل مسلم بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ایمان تیرے قلب و روح کی گہرائیوں میں اتر جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو قرون اولا کے مسلمانوں سے ہم آہنگ ہو جائے، تو فرماتے ہیں نیست ممکن جز بقرآن زیستن، ایسا قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں۔ تو قرآن مجید کو چھوڑے اور پھر تو یہ سمجھے کہ تو مسلمان ہے، تو اس کا مطلب ہے تیری مسلمانی ناقص ہے۔ یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج کے دور کے مسلمانوں کے تمام تر مسائل، ہماری مشکلات، ہمارے مصائب، ہمارے پرابلمز، ان کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب یہ کہ ہم قرآن حکیم سے دور ہیں۔ ہم اگر علمی میدان میں پیچھے ہیں تو اس لیے کہ ہم نے قرآن حکیم کو فراموش کر بیٹھا۔ اگر ہمارے ہاں جہالت کی قدریں پروان چڑھ رہی ہیں تو وہ اس لیے کہ ہم نے قرآن حکیم کو فراموش کر دیا ہے۔ آج کے دور کی ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اللہ کی پاک کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، اسے اپنی زندگی کا راہبر اور رہنما بنائیں۔ لیکن قرآن کو زندگی کا راہبر اور رہنما بنانا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہم قرآن حکیم سمجھیں۔ بہت دفعہ لوگ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی یہ ضرورت بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن حکیم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا سورس اور ایسا وسیلہ، ایسا ذریعہ نہیں ملتا کہ ہم قرآن مجید اس طرح سے پڑھ سکیں کہ جب ہمارے پاس وقت ہو ہم اس وقت قرآن مجید سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ ظاہر ہے استاد وہ اپنی سہولت کے مطابق ٹائم دیتا ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا جو استاد کے پاس ہوتا ہے، اور جو ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے وہ استاد کے پاس نہیں ہوتا۔
اس ضرورت کے پیش نظر اپنے ویورز، ناظرین اور سامعین کی سہولت کے پیش نظر ہم یہاں ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے تفسیر القرآن کا، وہ سلسلہ ہے قرآن حکیم کی انٹرپریٹیشن کا، وہ سلسلہ ہے قرآن حکیم پر کومنٹری اور ایکسپلینیشن کا، قرآن حکیم کی تشریح اور توضیح کا۔ ہم یہ سلسلہ وار، چونکہ ہفتہ وار درس قرآن حکیم ہمارا چل رہا ہے ایک مقام پر، اور وہ سورہ شعراء سے ہم نے شروع کیا، تو فی وقت ہم سورہ شعراء سے سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ آیتن آیتن ہم درس قرآن حکیم تفسیر القرآن ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ایک خاص اسپیشل پلے لسٹ ہم نے اپنے چینل پر وضع کر دی ہے، اور وہ تفسیر القرآن ہی کے نام سے ہے۔ جو قرآن سمجھنے کا ذوق رکھنے والے لوگ ہوں ان کی سہولت کے پیش نظر یہ اہتمام کر دیا گیا۔ یہاں قرآن مجید کی آیات بھی مینشن ہوں گی، سورت کا حوالہ بھی ہوگا، پارے کا حوالہ بھی ہوگا۔ جو جہاں سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ جو پچھلا حصہ ہے سورہ شعراء 19ویں پارے سے پچھلا، وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کرتے رہیں گے، لیکن فی وقت ترتیب کے ساتھ سورہ شعراء سے آگے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے، قرآن سمجھنے کا شوق رکھنے والے، قرآن کو راہبر اور رہنما ماننے والے، قرآن کی ہدایت کو ہدایت حقیقی سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، یہ ایک نادر موقع ہے، وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیقات سے نوازے۔